اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی یہ آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں، آیت نمبر 10 سے 14 تک۔ اب یہاں سے جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور یہاں تاریخی دلائل دے کر مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تاریخ سے سبق لو، اور دوسری طرف پیارے نبی علیہ السلام کو بھی ایک بھروسہ دیا جاتا ہے کہ ذرا دیکھو، اگر آپ اس وقت ایک پریشانی میں ہیں، آپ پر یہ مختلف قسم کے مصائب آ رہے ہیں، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو ذرا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ انہیں کن سے سابقہ تھا۔ یعنی بیک وقت محمد عربی علیہ السلام کے لیے تسکین کا باعث، اور دوسری طرف سے مشرکین مکہ کے لیے یہ ایک یاد دہانی، ایک سبق، یا انہیں سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال پیش کی گئی۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، یاد کرو جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو۔ اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے جب بھی ہم کہیں پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ نَادَى وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ، تو اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اس واقعے کو یاد کرو، وہ واقعہ قابل ذکر ہے۔ تو یہاں دوسرے الفاظ میں پیارے نبی سے فرمایا جا رہا ہے ذرا انہیں بتا دو، انہیں یاد دلا دو ذرا وہ وقت۔ کون سا وقت؟ جب کہا تیرے رب نے موسیٰ سے انِئْتِ، کہ تم جاؤ القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے پاس، ظالم قوم کے پاس تم جاؤ، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اب دیکھیے مثال دی گئی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ مشرکین مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ذرا اندازہ کرو آپ کہ فرعون کون تھا۔ فرعون جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، سب سے طاقتور بادشاہ تھا، سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا، اور تم اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر اس وقت کا جو رسول تھا موسیٰ علیہ السلام، وہ ایک غلام قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فرعون کی قوم ان سے بڑا سخت کام لیتے تھے، اور پھر اجرت بھی نہیں دیتے تھے جو ان کی بنتی تھی، بلکہ بہت زیادہ کام لیتے تھے۔ صرف کام ہی نہیں لیتے تھے، غلام ہی نہیں بنا کر رکھا تھا، بلکہ ایک وقت پھر آیا کہ ان کے بچوں کو بھی وہ قتل کرنے لگے، یعنی ظلم کی انتہا ہو گئی، ان کی یہ حالت تھی۔ اور اس کے مقابلے میں یہاں جو رسول تمہیں بلا رہا ہے وہ ایک اچھے گھرانے سے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے اس آپ کی بستی میں۔ تو اگر وہاں فرعون کامیاب نہیں ہوا، موسیٰ کو کامیابی ملی، تو تم کون ہوتے ہو؟ تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ وہاں جب خدا نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کی مدد کی، یہاں بھی اپنے پیغمبر کی مدد وہ کرے گا۔ ذرا ان کو یاد دلا دو۔ اور جب پکارا
تیرے رب نے موسیٰ کو، یہ آپ کو معلوم ہے مدین سے جب واپس جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم پڑھ چکے سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے قرآن مقدس میں، کیونکہ آپ کی قوم کے جو حالات تھے وہ ملتے جلتے تھے بڑی حد تک، سب سے زیادہ پیارے نبی علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اور ان کی مثالیں کئی جگہ پہ دی گئی، 70 سے زیادہ مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مقدس میں۔ تو جب تیرے رب نے پکارا موسیٰ کو کہ تو جا اس ظالم قوم کے پاس، یعنی اصل نام اس قوم کا ظالم قوم ہے، اور ان کا ظلم تھا بھی، ابھی آپ سن ہی چکے کہ کتنا بڑا ظلم کرتے تھے، کس انداز سے۔ پہلا ظلم تو ان کا یہی تھا کہ خدا کو چھوڑ کر وہ فرعون کو اور یہ جو کواکب ہیں ستارے ان کی پوجا کرتے تھے، سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ظلم کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بہت زیادہ کام لیتے تھے، بہت زیادہ، اور پھر اجرت بھی پوری نہیں دیتے تھے، اور پھر انتہا اس وقت ہوگی جب ان کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا، تو ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے اس قوم کا نام ہی رکھا ظالم قوم۔ پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ ظالم قوم کون ہے، گویا اصل نام ان کا ظالم قوم ہے، اور یہ جو قوم میں فرعون آگے کہا گیا گویا اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کی تفسیر ہے، یہ ظالم قوم کون تھی؟ فرعون کی قوم۔ الا یتقون، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تم اس سے کہو کہ کیا وہ ڈرتے نہیں میرے عذاب سے، کیا انہیں اس بات کا خطرہ نہیں کہ میں انہیں پکڑوں گا؟ اس میں بڑی زبردست قسم کی چیز ہے، ہمیں جہاں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام، وہی موسیٰ علیہ السلام جن کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اور پھر اب 10 سال کے بعد وہ واپس جا رہے تھے، اور اسی بادشاہ کے دربار میں ان کو حکم جاتا ہے اسی بادشاہ کے پاس جانا ہے اور اسی کو بتانا ہے کہ تم خدا نہیں ہو، تمہارا بھی میرا بھی خدا وہ ہے۔ یہ کتنا بڑا کام تھا۔ اب کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قال، کہا موسیٰ نے، ربی، اے میرے رب، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، مجھے خدشہ ہے، مجھے کھٹکا ہے، مجھے دغدغہ ہے، کھٹکا ہے، خدشہ ہے، کیا؟ ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری، اور میرا سینہ جو ہے تنگ ہو رہا ہے، میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، تنگ ہوتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان بھی ٹھیک نہیں چلتی۔ فارسل الی ہارون، تو رسالت کا یہ منصب ہارون علیہ السلام کو دیجیے، یعنی میرے بھائی کو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے، ذمہ داری کتنی بڑی ہے، تو پہلی یہاں سے اندازہ کرتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہی درخواست کی کہ رسالت میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو دی جائے۔ پھر اس کے علاوہ 2 مقامات پہ جو ہے پھر کہا گیا کہ مجھے جو لفظ ردا استعمال کیا گیا کہ میرا معاون اور مددگار بنا دیجئے ہارون علیہ السلام کو۔ وہ جب انہیں پتہ چلا، یقین ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ رسالت مجھے ہی ملے گی، تو پھر انہوں نے کہا کہ مددگار کے طور پہ ہارون کو میرے ساتھ کر دیا جائے۔ اور 2 باتیں بتائی گئیں کہ ایک تو میرا سینہ جو ہے میں تنگی محسوس کرتا ہوں، بھینچ رہا ہے میرا سینہ، ایک گھٹ رہا ہے، میرا سینہ گھٹ رہا ہے، یعنی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی۔ اور دوسری چیز ہے کہ میری زبان جو ہے ٹھیک نہیں چلتی، یعنی میں اس قدر فصیح اللسان نہیں ہوں جس قدر فصیح میرا بھائی ہارون ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے جو کہا ہے وہ ایک ہم کہیں گے اسرائیلی روایت ہے، وہ کہ بچپن میں انگارہ منہ میں رکھا تھا، اس کی وجہ سے لکنت تھی بہت زیادہ، تو وہ کوئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح واقعہ نہیں ہے، اس قدر لکنت نہیں تھی، البتہ یہ ہے کہ بہت زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ میری زبان نہیں چلتی، تو آپ یہ ذمہ داری دیجیے ہارون علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو آپ رسالت کا یہ فریضہ، رسالت کی یہ ذمہ داری انہیں سپرد کیجیے۔ وَلَهُمْ، اور ایک اور بات بھی اس وقت بیان کی موسیٰ علیہ السلام نے، وَلَهُمْ، اور ان کا،
یا ان کے نزدیک جو ہے علیہ مجھ پر ہے ذنب ایک جرم، یعنی ان کے نزدیک ان کا مجھ پر ایک جرم بھی ہے، ایک الزام ہے کہ مجھے مجرم سمجھتے ہیں۔ ایک اعتبار سے اپنے آپ کو مجرم نہیں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں وہی جو ان کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، تو مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اس میں یہ جو ہم آیات پڑھ چکے آج، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا کہ ایک بات اس میں ہے کہ بہت سارے مقامات پہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، کیسے وہ پیش آئے اپنی قوم کے ساتھ، یہ اپنا فریضہ انہوں نے کیسے انجام دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر، ان سے کہا گیا کہ تم سیکھو کس سے، وہ جو آپ پڑھ چکے سورۃ الکہف میں خضر علیہ السلام جن کا نام آتا ہے، یا خضر یا خضر علیہ السلام، کہ ان سے کہا گیا کہ تم ان سے سیکھو۔ اور پھر جن سے انہوں نے سیکھی وہ باتیں، ان کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ عبد من عبادنا، وہ میرے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ گویا یہ عبد سب سے محبوب ترین لفظ ہے اللہ کے نزدیک۔ حضور کو بھی کہا عبد، جب معراج پر لے گئے آپ تو اس وقت بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے عبد کو لے گیا۔ تو یہ بڑا محبوب لفظ ہے اللہ کے، یعنی سب سے اونچا مقام۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عبد کہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے استاد کو، ایک اعتبار سے ہم استاد ہی کہیں گے انہیں، ان کے لیے بھی لفظ عبد کیا۔ تو ہم پڑھ چکے یہ عبد کون ہے، اس سے پہلے ابھی 2 روز پہلے ہم پڑھ چکے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ عبد الرحمن جو ہے، رحمان کا بندہ جو ہے، ان کی صفات کیا کیا ہیں وہ ہم کو پھر ایک بار یاد کرنے چاہیے۔ جو صفات ہم پڑھ چکے ابھی تو وہ صفات اپنے اندر ہم نے لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کو جو آج کی آیات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار اس کا ترجمہ پھر آپ ذہن میں رکھیے اور یاد کرو، جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو علیہ السلام کہ تو جا ظالم قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ یعنی جو ان کا رویہ ہے، جو ان کی روش ہے، تو کیا میری پکڑ سے انہیں خوف نہیں؟ وہ ڈرتے نہیں کہ میں انہیں پکڑوں گا؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے نہ جھٹلائیں، کہیں وہ میرا انکار نہ کریں، مجھے جھٹلائیں نہ۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہو رہا ہے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو یہ ذمہ داری ہارون کو دیجیے، یعنی ہارون کو یہ پیغام دیجیے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور اس کے علاوہ ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، ان کے نزدیک میں مجرم ہوں۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے خدشہ ہے، خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔